آسٹریلیا میں رہنا، کام کرنا اور ترقی کرنا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا؟ Australia is one of the best country, not for only living, even in a آپ earning point of view سے بھی. آسٹریلیا اگر آج کی بات کریں جو ہم ٹاپ رینکنگ کنٹریز میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو پاکستان سب پہ جانے کا رجحان ہے، تو ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹاپ کنٹری ہے اس ٹائم آسٹریلیا، ٹاپ موسٹ جو ڈیسٹینیشن ہے اس ٹائم وہ آسٹریلیا ہے. امیگریشن میں کیا تبدیلیاں اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ہیں اور آسٹریلیا میں اس وقت کرنٹ سیناریو کیا چل رہا ہے؟ اگلے 2 سال جو ہے نا وہ آسٹریلین امیگریشن کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور کسی قسم کی بھی کیٹیگریز ہیں، چاہے وہ امپلائمنٹ اسپانسرز ویزا ہے، ریجنل پروگرامز ہیں، چاہے بزنس انوویٹو پروگرام ہے، ابھی گولڈن ویزا لانچ کر رہے ہیں ہم آسٹریلیا انٹرپرینورز کے لیے، ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ ایک نیشنل انوویشن ویزا لانچ کر رہے ہیں. یہ نئے نئے ویزاز اور نئے نئے کیٹیگریز اور نئے نئے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے وہ ابھی کے 2 سال جو ہے یہ بیسٹ ہیں. امیگریشن کے لیے کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنا بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ الرحیمیہ اس پروسیس کے اندر لوگوں کی کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہے؟ الرحیمیہ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک انیشیٹو ہے، جو بینچ مارک ہے، ہم بیسیکلی اپنے جو ایچ آر کے لوگ ہیں، اپنے ہیومن ریسورس ہیں، ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنیکٹ کروائیں جو آسٹریلین امپلائرز ہیں جن کو چاہیے وہاں پہ لوگ، تاکہ دونوں کے درمیان میں کنیکٹیوٹی میں ہمارے یہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. آپ کا ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی ریسنٹلی آپ نے آسٹریلیا کے اندر ایک کالج سٹارٹ کیا ہے. پاکستانیوں کو اس کالج میں یا ایون آسٹریلین ایجوکیشن کے اندر کون سی اپرچونیٹیز گریب کرنے میں الرحیمیہ ہیلپ کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو بیسٹ اویلیبل پاسبل جو بھی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے اس کو ہم پرووائڈ کریں. اتنا ہی کالج وہاں پہ ہم نے بنایا ہے ایجونس ٹریننگ کالج کے نام سے، جو جس میں بہت اچھے کورسز ہیں، اور وہ کورسز وہ ہیں جو کہ وہاں پہ جن کے اوپر پی آر. آپ اوور دا ورلڈ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آسٹریلیا کی واحد ایسی جگہ ہے جو جس میں آپ کو اگلے 15-20 سال بھی کوئی کانفلکٹ اور مسئلے مسائل نظر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عمر نذیر اور الرحیمیہ پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کے اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ حسب روایت نان ادر دین میاں عمران ریاض میرے گیسٹ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. ایک بڑا خوبصورت سلسلہ آخرکار چل پڑا ہے الرحیمیہ پوڈ کاسٹ سیریز، جس پہ آپ ایک عرصے سے ایک برین سٹارمنگ کر رہے تھے. الحمدللہ. اچھا، الرحیمیہ مختلف ممالک کے لیے سروسز دے رہا ہے. آج ہم نے انتخاب کیا آسٹریلیا کا کہ کیوں لوگوں کو آسٹریلیا کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر آسٹریلیا میں کون سے ایسے پاتھ ہیں جن کو آپٹ کر کے یا جس بھی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں آپ ان اپرچونیٹیز کو گریب کر سکتے ہیں. میں آپ سے ہی آغاز کروں گا کیونکہ آپ آسٹریلیا آتے جاتے رہتے ہیں. نہ صرف آتے جاتے ہیں، آپ پرماننٹ وہاں کے ریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ ان تمام باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے کہ آسٹریلیا میں رہنا، کام کرنا اور ترقی کرنا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میں بھائی بہت شکریہ. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پرٹیکولر آسٹریلیا کے حوالے سے. دیکھیں، آسٹریلیا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ود دا پیسو ٹائم ڈیولپ ہوا ہے. یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کا جو موسٹلی مائنڈ تھا وہ، کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ ریلیٹیو وہ دوست یا یو کے میں تھے، امریکہ میں تھے یا کینیڈا میں تھے، تو لوگوں کی جو کنٹینیوسلی اپروچ تھی وہ موسٹلی ان کنٹریز کی طرف تھی. لیکن لاسٹ 1 ڈیکیڈ ہے، آپ کہہ لیں کہ 2011 سے لے کے آنورڈ 2025 تک، یہ تقریباً 15 سال کا بنتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ گریجولی جو ہے نا آسٹریلیا کی جو مارکیٹ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ زیادہ تیزی سے فلورش ہوئی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے. اس کے 3-4 بڑی ریزنز ہیں. ایک تو جو لوگ وہاں گئے ہیں سر وہ بڑے سخی ہیں. جب وہ فیڈ بیک دیتے ہیں اپنوں کو پاکستان میں، تو جب وہ پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں پہ کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے، رہنے سہنے کے حوالے سے، اور بے شمار جو فیسلٹیز ہوتی ہیں. جب وہ فیڈ بیک دیتا ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر جیسے جیسے لوگ جاتے رہے ان کنٹریز میں، فیملی سیٹر ہوتی ہے اسپیشلی آسٹریلیا میں، تو لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ بن گیا کہ یار آسٹریلیا از ون آف دا بیسٹ کنٹری، ناٹ فار اونلی لیونگ، ایون ان اے آپ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب تھوڑا سا گریجولی جیسے جیسے دنیا میں انوائرمنٹ چینج ہوا، اسپیشلی ہم نے یہ دیکھا 2-3 سال کے اندر کوئی ایسے ڈائمینشنز بن گئے ہیں ورلڈ وائڈ کہ آسٹریلیا کی جو ایک اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، وہ زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو کانفلکٹس کے ساتھ ریسیشن اور ڈفرینٹ ٹائپ کے جو اپروچز ہیں، اس میں الٹیمیٹلی
لوگوں نے یہ فیل کیا ہے کہ آسٹریلیا بالکل ایک سیپریٹ کنٹری ہے, سیف ہے, اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, انٹرنیشنل سیشن کی جو معاملات ہیں یا جو کنٹروورسیز ہیں وہ نہیں ڈیولپ ہوتی, تو وہاں پہ جو لوگ بڑے پرسکون آزاد زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا اگر آج کی بات کریں جو ہم ٹاپ رینکنگ کنٹریز میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو پاکستان سب سے جانے کا رجحان ہے, تو ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹاپ کنٹری ہے آسٹریلیا. پہلے ہی آج سے تقریباً کو 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے آپ یہاں کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے نمبر پہ ہم کینیڈا رکھتے تھے, سیکنڈلی ہم کہتے تھے امریکہ ہے, پھر ہم کہتے تھے آسٹریلیا, پھر ہم کہتے تھے UK, پھر ہم کہتے تھے یورپ. لیکن آج چیزیں سینیریو بالکل چینج ہیں. جو موجودہ حالات ہیں جو اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی, وہ آج اس کی جو رینکنگ ہے آسٹریلیا نمبر 1 پہ ہے. اس کے بعد باری آتی ہے USA کی, اس کے بعد کینیڈا کی, پھر UK اور پھر یورپ کی. تو ٹاپ موسٹ جو ڈیسٹینیشن ہے اس ٹائم وہ آسٹریلیا ہے. اچھا, آپ کی یہ گفتگو سن کے یقیناً لوگوں کا اطمینان کا لیول بڑا ہوگا کہ آسٹریلیا ایک بڑی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے رہنے کے اعتبار سے, گرو کرنے کے اعتبار سے, کاروبار کے لحاظ سے. تو اگر جانا ہو کسی نے آسٹریلیا تو وہ کون سے روٹس ہیں جن کو آپٹ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بزنس مین آپ کی بات سن رہا ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرا ایک پاسپورٹ آسٹریلیا کا لگ جائے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کر کے آؤں, یا پھر اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی گفتگو سن رہا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خواب بنتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں جانا چاہیے, یا اگر کوئی پروفیشن ہے, کوئی اسکلڈ ورکر ہے, تو ہم کیٹیگرائز وے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم امیگریشن کے حوالے سے بات کر لیں, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, آپ ایک عرصہ دراز سے ایز اے امیگرینٹ لائر کے طور پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو امیگریشن میں کیا تبدیلیاں اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی ہیں, اور آسٹریلیا میں اس وقت کرنٹ سیناریو کیا چل رہا ہے امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو؟ اچھا, ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو کسی بھی کنٹری کے جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے وہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے آپ کے امیگریشن سسٹم پہ. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے 2-3-4 سالوں میں جس کنٹری کو بھی دیکھیں اس میں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ زیادہ تر جو نیٹ مائگریشن کے اوپر, اس کی کمی کے اوپر بات کرتی نظر آ رہی ہیں. آسٹریلیا میں پچھلے 2-3 سال میں یہی ہوا. پچھلے 2022 میں 23 میں بہت زیادہ ویزاز ایشو ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 23-24 میں جو مڈ میں 23 کے مڈ سے آنورڈ, کیونکہ ان کے الیکشن تھے یہ ابھی جو 25 میں ہوئے, تو وہ پہلے آلریڈی امیگریشن بہت زیادہ کر چکے تھے, تو اس پہ پریشر آیا, انہوں نے کچھ تھوڑی سی اسٹاپ کی. لیکن جب الیکشن یہ 5 مئی کو ہو گئے ہیں, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ صورتحال گریجولی آسٹریلین امیگریشن کے حوالے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا, اسٹوڈنٹ ویزاز کے حوالے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی جس نے یہ ساری پالیسیز لانچ کی تھی, وہی گورنمنٹ لیبر کی آگے دوبارہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اوور دا ٹائم امیگریشن کی صورتحال کیا ہے, یہ آسٹریلیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آسٹریلیا کے حالات بہتر ہیں, گورنمنٹ ویزا دینے میں انٹرسٹڈ ہیں, تو لوگوں کو چاہیے یا جو اپلیکینٹس ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ویزاز اپلائی کروا دیں, کیونکہ ان کی پالیسیز بڑی تیزی سے ریورٹ ہوتی ہیں. جب یہ ویزا دے رہے ہوتے ہیں تو دے رہے ہوتے ہیں, جب ویزا انہوں نے روکنا تو پھر انہوں نے اپنی اوور دا گورنمنٹ پالیسی روک دینا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہو, چاہے وہ اسکلڈ امیگریشن کا ہو, چاہے بزنس امیگریشن کا ہو, واٹ ایور کوئی بھی امیگریشن ہو. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 2025 کا جو فائنینشیل ایئر ہے, 1 جولائی 2025 سے لے کے 30 جون 2026 تک, یہ 1 ایئر کا فائنینشیل پیریڈ ہے, اس میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کی امیگریشن ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ ابھی پچھلے 1.5 سال سے اسٹاپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ویزاز کو, وہ اب دینا شروع ہو گئی. پھر اس سال 2 سال گزر رہے ہیں, پھر ان کو الیکشن کی پڑ جانی ہے, پھر انہوں نے اپنے اسٹاپ کرنا شروع کر دینے. تو اگلے 2 سال جو ہے نا وہ آسٹریلین امیگریشن کے لیے بیسٹ ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے اور کسی قسم کی بھی کیٹیگریز ہیں, چاہے وہ امپلائمنٹ اسپانسرز ویزا ہے, ریجنل پروگرامز ہیں, چاہے بزنس انوویٹو پروگرام ہے. ابھی گولڈن ویزا لانچ کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا انٹرپرینورز کے لیے, ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ ایک نیشنل انوویشن ویزا لانچ کر رہے ہیں. تو یہ نئے ویزاز اور نئی کیٹیگریز اور نئے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے وہ ابھی کے 2 سال جو نا یہ بیسٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلا سٹیپ جو ہے کہیں نہ کہیں سے تو لینا انہوں نے, وہ اپنا انیشیٹو لیں, اپنا پروسیس کریں. جب پروسیس سٹارٹ ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہوگا. obviously کام شروع کریں گے تو ختم ہوگا, اختتام کو پہنچے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ پالیسیز
بنتی ہیں اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پالیسیز چینج ہوتی ہیں. رائٹ ناؤ پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں کا ایک کہہ لیں کہ اٹریکشن کا باعث بنا ہوا ہے بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل آئی وڈ سے سچویشن. اور آپ دیکھیں کہ خاص کر انڈیا پاکستان کی وار کے بعد پاکستان ایک یعنی فخر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. ہم پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہماری آرمی نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. تو آپ اس سیناریو کو بھی کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو ان کی طرف سے تو آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے سیناریو سائڈ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو ان کی سائڈ سے دیکھتے ہیں نا, کیونکہ ہم پرٹیکولر بات کریں آسٹریلیا کی. آسٹریلین موسٹلی وہ جو ہے نا, آپ نے غور کیا ہوگا تو وہ کسی بھی کانفلکٹ کا پارٹ نہیں رہتے. ان کو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا اگر امریکہ ہے یا یورپ ہے یا یو کے ہے. وہ بڑی گہری نظر کے ساتھ پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آسٹریلیا ہے ان کو, کیونکہ وہ کانفلکٹ سے باہر ہے سارے معاملات سے, اس لیے وہ ان چیزوں کو بہت بادر نہیں کرتے. لیکن دیکھیں امیگریشن جو ہے نا, اس کا جو نظام ہے نا, وہ بیسیکلی ناٹ فار اسپیسیفک ون کنٹری, وہ اوور دا کنٹریز ہوتا ہے, سب کے اوپر ہوتا ہے لاگو. اگر پوائنٹ بیس سسٹم ہے, بزنس امیگریشن ہے یا اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں, وہ اپنی سینیریو میں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ پک کرتے ہیں لوگوں کو. اب جو امیج کی بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے سارے کرائسس کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو اوور آل امیج ہے ایک سوورن کنٹری کے طور پہ, ایک اکنامک پاور کے طور پہ, اور ایک مضبوط قوم کے طور پہ, ڈیفینیٹلی اس کا جو امیج ہے وہ پورے ورلڈ میں اچھا ہوا ہے, انکلوڈنگ آسٹریلیا. جی اچھا, امیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امیگریشن کے لیے کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنا بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کے بہاف پہ سارے معاملات ڈیل کرنے ہوتے ہیں. تو میں الرحیمیہ ہی کی اگر بات کرتا ہوں, اور لوگ اس وقت آپ کو سن بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الرحیمیہ اس پروسیس کے اندر لوگوں کی کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, بڑے اچھے نامز ہیں. میں اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا الرحیمیہ کی, تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی دوست کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی لا فرم کر رہے ہیں, ہر ایک لا فرم کا اپنا ایک اسپیسیفک کنٹری ہے جس کی اس کی اسٹرینتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کمپنی کام کر رہی ہے تو وہ ایک کمپنی 5-6 ملکوں کے اندر اس کی بیسیکلی گرپ ہو. اس میں ان کی گرپ 1-2 ملکوں میں ہوتی ہے. تو یہ لکیلی الرحیمیہ جو ہے آسٹریلین پوائنٹ آف ویو سے ہماری بھی اپنی گرپ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 20-22 سال سے کام کر رہے ہیں, اس میں تقریباً 15-16 سال سے ہم آسٹریلیا پہ کام کر رہے ہیں. اس میں پھر میں خود آسٹریلین نیشنل ہوں, پھر وہاں پہ ہمارے اپنے ذاتی بزنس ہیں, وہاں پہ ہماری لا فرمز ہیں. ان چیزوں کو ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہ صرف اس کی امیگریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم بزنس امیگریشن کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ویزا کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ 491 ویزا ہے, بیسک ریجنل پروگرامز ہیں, بے شمار پروگرامز ہیں ان کے. ان سب کے اوپر کیونکہ ہم پرٹیکولرلی اس کنٹری کے اندر خود موجود ہے, ہمارا آفس موجود ہے, تو اس لیے اس کی جو اسپیسیفک ساری جو اس کی کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر ہمارا ایک اسپیسیفکلی زیادہ ہولڈ ہے rather than کسی اور جو ہمارے دوست کام کر رہے ہیں, لا فرمز کام کر رہے ہیں, کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں, ان کی بجائے. جی اچھا, جب کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے آسٹریلیا کی امیگریشن لینی ہے, تو سب سے پہلے وہ کیا فلٹرز ہیں, وہ کیا چیک لسٹ ہے جو جب ایک بندہ امیگریشن کے لیے ڈیسائیڈ آپ کے پاس آنے سے پہلے اس سے یہ 4-5 یا جو بھی آپ امپورٹنٹ چیزیں سمجھتے ہیں اس کو اس کرائٹیریا پہ پورا اترنا چاہیے, کیونکہ آسٹریلیا کا ایک پوائنٹ بیس سسٹم بھی ہے جو کہ اگر ہیلپ کر سکتا ہے اور ان کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسٹریلیا کیا جو جب آپ بات کرتے ہیں نا, ہمارے پاس فرض کریں کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے, سب سے پہلے اس کو اسیس کرنا بڑا ضروری ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے جو پوائنٹس ہیں, ایج کے پوائنٹس ہیں, انگلش کے پوائنٹس ہیں, کیا پوائنٹس بنتے ہیں. اگر تو اس کے پوائنٹس بنتے ہیں تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اسکل امیگریشن پہ چلا جائے. اس میں اسکل امیگریشن میں 65 پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں, وہ پوائنٹ اس نے پورے کرنے ہیں ایلیجبلٹی کے لیے. باقی وہ اس کو ڈرا ہے وہ کس پہ وہ فال کرتا ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن ایک جو فرض کریں بزنس مین ہے, وہ بزنس کے حوالے سے پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انٹرٹین کریں. اسٹوڈنٹ ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں. کچھ لوگ جاب پیشہ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں وہاں کے جو امپلائرز ہیں ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروایا جائے, کنیکٹ کروا کے ان کی جاب سے ارینجمنٹ کروایا جائے, ان کے ویزا سے ارینجمنٹ کروایا جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جتنے بھی کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اسپیسیفکلی ہم انڈیویجول
ہر بندے کی ایک اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہی اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یا اس کلائنٹ کے لیے اپلیکینٹ کے لیے کون سا ویزا سوٹیبل ہے, کون سی کیٹیگریز میں سوٹیبل ہے اور کتنے دیر کا پروسیس ہے. تو وہ ہم اس حساب سے اکارڈنگ ٹو دا کوالیفیکیشن, اکارڈنگ ٹو ایکسپیرینس ان کو بتاتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کے بزنس مین موجود ہیں اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, اور ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جو اتنے کوالیفائڈ نہیں ہے, لیکن جب بزنس کی بات کی جائے, ان کی بزنس ایکسپرٹیز کی بات کی جائے تو وہ کمال ہے. تو ایسے لوگ بھی امیگریشن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. آسٹریلیا نے اپنا پورا ایک روٹ دیا ہوا ہے, اس روٹ کے اندر انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی ایون اس میں انہوں نے آئلٹس کی اسکپ کیا ہوا ہے, انگلش لینگویج کو اسکپ کیا ہوا ہے, بہت سارے ویزاز کیٹیگریز ہیں. اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس میں جو اسپیسیفکلی بندہ بزنس کر رہا ہے اس کا ٹرن اوور کیا ہے, اس ٹرن اوور کے اوپر اس کی بیسیکلی اس کی جو ٹیکس ریٹرن ہیں, باقی معاملات ہیں, وہ کہاں تک اسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ اس کی انڈیویجول اسیسمنٹ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہی ہوگا تو وہ آئلٹس کر سکتا ہوگا یا انگلش کمپلیٹ کر سکتا ہوگا, دین ہی وہ ایلیجبل بنتا ہے. اس کی ایلیجبلٹی اس کے بہت سارے بزنس ڈاکومنٹس سے بھی ہو سکتی ہیں, چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو. جی اچھا, دوسرا کیٹیگری ورک ویزا کی آتی ہے, اسکل ویزا کی آتی ہے. ایک بندہ پروفیشنل ہے اور وہ موو کرنا چاہتا ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے اندر اپنے شعبے کو سمجھتا ہے, تو اس کو آسٹریلیا جانے کے لیے وہ کیا ریکوائرمنٹس, اس کا کتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, وہ اسکل کی بھی کوئی لسٹ ہے کہ اس اسکل لسٹ میں فال کرتے ہوں تو ان کو وہ آسانی ملے گی؟ اچھا, انہوں نے کیا کیا, وہ جیسے ہم نے بات کی اوور دا پیریڈ, یہ بھی اپنی جو امیگریشن سسٹم ہے اس کو دوبارہ اس کو بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں, دوبارہ اس کو رینگ تھنک کرتے رہتے ہیں. تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی 7 دسمبر 2024 کو ایک اپنی نئی پالیسی جس کا نام انہوں نے رکھا اسکل ان ڈیمانڈ ویزا نام, اس کے اندر انہوں نے 456 کیٹیگریز نئی لانچ کی, جس کے اندر انہوں نے بہت سارے ٹیچرز ہیں, اس میں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ٹیچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں, کنسٹرکشن انڈسٹری میں, آلموسٹ تقریباً ساری فیلڈوں نے. جو لسٹ ہے اس لسٹ کے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپلائڈز ہیں, جو ان کو جہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے, جیسے اسکول ٹیچر چاہیے, جیسے شیف چاہیے, جیسے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ چاہیے, کنسٹرکشن انڈسٹری چاہیے, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ چاہیے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں جو ہمارے بیسیکلی اپلیکینٹ ہیں ان کو کنیکٹیوٹی دی جائے, کنیکٹ کیا جائے وہ جو وہاں کے امپلائر ہیں جن کو ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی اور ایکسپیرینس لوگوں کی, اور جو اسکلڈ بیسڈ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا الرحیمیہ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک انیشیٹو ہے, جو بینچ مارک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اپنے جو ایچ آر کے لوگ ہیں, اپنی ہیومن ریسورس ہیں, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنیکٹ کروائیں اور جو آسٹریلین امپلائرز ہیں جن کو چاہیے وہاں پہ لوگ, تاکہ دونوں کے درمیان میں کنیکٹیوٹی میں ہمارے یہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. نارملی امپلائر جو ہے نا وہ اپنا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ آن لائن اپنا انٹرویو لیتے ہیں, انٹرویو میں ان کے 3 سے 4 انٹرویو ہوتے ہیں. کلائنٹ کو اس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں, اس کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں, اس ایکسپیرینس کو وہ اسیس کرتے ہیں, اسیس کرنے کے بعد ان کا پراپرلی وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. دین اگر وہ سیٹسفائی ہوں تو پھر وہ ان کو جاب آفر لیٹر یا واٹ ایور جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے؟ اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ایز اٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کے جو امیگریشن کے اخراجات ہیں, لائک اس کے ایمبیسی فیسز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے آپس میں وہ جو دونوں پارٹیاں ہیں, امپلائر ہیں اور جو کو ریکروٹ کر رہے ہیں, وہ آپس میں سیٹل کرتے ہیں. اچھا, اب ایک بندہ چلا گیا, کسی امپلائر کمپنی نے پاکستانی کسی امپلائی کو ہائر کیا اور وہاں وہ چلا گیا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو ورک ویزا پہ وہ ایک خاص لمٹ کے لیے, تو اگر وہ اس کو ریزیڈنسی میں کنورٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور وہاں الرحیمیہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اس کا کیس پروسیس کرتے ہیں تو اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم کا ویزا ملتا ہے. اس ویزے کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد, جیسے 4 سال کا ویزا شروع کرتے ہیں نارملی, اس میں 2 سال بعد وہ ایلیجبل ہو جاتے ہیں پی آر ڈالنے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے جو اگلی اپلیکیشن ہے نارملی, کیونکہ وہ ہمارے ٹرسٹ میں ہوتے ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی بیسیکلی ان کا ٹرسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگلا پروسیس بھی ہم ہی ان کا نارملی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کلائنٹ چاہے کہ وہ خود پروسیس کرنا چاہے یا کسی اور سے کروانا چاہے تو وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آزاد ہے. لیکن
کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی تک ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. جی اچھا اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ کیٹیگری کی طرف. ایک بڑا چنک ہے پاکستان کیونکہ ماشاءاللہ 60% یوتھ ہے جو کہ 13 سال سے 26 سال کے ایج بریکٹ میں فال کرتا ہے. ان کے بڑے خواب ہیں اور پاکستان سے باہر ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, گرو کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو جب اگر الرحیمیہ کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کا ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی ریسنٹلی آپ نے آسٹریلیا کے اندر ایک کالج اسٹارٹ کیا ہے, ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں اور پاکستانیوں کو اس کالج میں یا ایون آسٹریلین ایجوکیشن کے اندر کون کون سی اپرچونیٹیز گریب کرنے میں الرحیمیہ ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گریجولی اب جو اسٹوڈنٹس کی مارکیٹ ہے پچھلے 1.5 سال بند رہی ہے, اس کو ویزاز اتنے ایشو نہیں کیے, لیکن گریجولی اب آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ کی جو مارکیٹ ہے یعنی ویزاز لگنا شروع ہو گئے ہیں. گورنمنٹ نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو بیسٹ اویلیبل پاسبل جو بھی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے اس کو ہم پرووائڈ کریں. مین وائل ہم نے یہ کیا کہ اپنا ہی کالج وہاں پہ ہم نے بنایا ہے ایجونس ٹریننگ کالج کے نام سے, جس میں بہت اچھے کورسز ہیں اور وہ کورسز وہ ہیں جو کہ وہاں پہ جن کے اوپر PR ہے, وہ ڈیمانڈ لسٹ میں ہائی ڈیمانڈ لسٹ میں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اس میں انرول کریں, انرول کر کے یہاں سے اس کا ویزا پروسیس کریں اور پروسیس کر کے ہم ان کو آسٹریلیا تک ایجوکیشن کی جو ہے اسیس دیں. اچھا آپ کو اس کالج ایجونیکس جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے آسٹریلیا کے اندر, اس میں انرولمنٹ کے لیے کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے؟ انٹر کے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, گریجویٹس کر سکتے ہیں, ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں ہم نے ڈفرینٹ کورسز ہیں. ابھی گریجولی اسٹارٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو ریسنٹ ٹائم جنہوں نے 2024 میں انٹر کیا ہے, ابھی ہم ان کو انرول کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بیچلر اور پھر اس کے بعد ماسٹرز. جی, اور اس کے لیے انگلش پروفیشنسی کوئی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انگلش؟ وہ تو اوور دا کنٹری ہر ملک میں ہے. اوکے, آئلٹس تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے. اور اگین الرحیمیہ اسٹوڈنٹ کیٹیگری سے پرماننٹ ریزیڈنسی والا پاتھ کیسے ہیلپ؟ جی وہی پارٹ ہے سب سے امپورٹنٹ. ہم کوشش کرتے ہیں ہم بیسیکلی کیریئر کاؤنسلنگ کریں. بچے یہاں جب جاتے ہیں ان کو بتائیں کہ کون کون سے کورسز میں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکتی ہے اور کن کورسز میں اب وہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ لسٹ میں نہیں ہے کہ PR کی لسٹ میں نہیں ہے. جیسے سوشل ورک ہے, نرسنگ ہے, ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے اور بے شمار کیٹیگریز ہیں جس میں آپ کی جو ہے نا وہ PR کا روٹ ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو انہی یونیورسٹیز میں, انہی کالجز میں, انہی کورسز میں بھیج رہے ہیں جن میں PR کے بیسیکلی چانسز ہوں. جی اچھا, آپ کے ساتھ بہت سی باتیں ہم نے کرنی انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی کریں گے. آف دا ریکارڈ آپ نے ایک ایسی کیٹیگری کا ذکر کیا ہے جو ریسنٹلی آسٹریلین گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اس کیٹیگری کے بارے میں بھی بتائیں. اچھا ابھی اس کے جو کہہ لیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو جس بیسکلی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی آ رہی ہے. جی لیکن یہ میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نیشنل انوویشن ویزا جو انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں جس میں نیشنل انوویشن ویزا, جی نیشنل انوویشن ویزا, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں PhD ہیں, ریسرچ بیس ہیں, انوویٹیو لوگ ہیں جو اپنے کچھ نہ کچھ اپنی فیلڈ میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, کچھ میں کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے لانچ کیا ہے. اور اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی گریجولی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور گولڈن ویزا, آسٹریلیا گولڈن ویزا کا بڑا نام سنتے ہیں اور سعودیہ کا گولڈن ویزا ہے. بیسیکلی ہر ملک نے اپنا گولڈن ویزا ایشو کیا ہوا ہے, جیسے اپنا پرتگال کا تھا, اب UAE کا ہے. ابھی آپ نے جب ہم گولڈن ویزا کا ذکر کریں تو UAE کا اور USA کا بات کر رہے ہیں جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 ملین کے اوپر اپنا گولڈن ویزا لانچ کیا. تو اسی طرح یہ آسٹریلیا بھی پلان کر رہا ہے کہ اپنے ریل اسٹیٹ انویسٹرز کو, انٹرپرینورز کو, جو بڑے بڑے بزنس مینز ہیں جو اپنے کسی بھی پروفیشن میں آپ جو انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کے جو گورنمنٹ کے اپروو پروجیکٹس ہیں اپنا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں, تو وہ گولڈن ویزے کے بھی بیسیکلی ان دا فیوچر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے کہ بہت سارے جو انویسٹرز ہیں, بزنس مین ہیں, انٹرپرینورز ہیں, ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں جو وہاں پہ اس کو اکانومی کے اندر اپنا بینیفٹ شو کروا سکتے ہیں, ان کے جو اپروو پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے ان دا فیوچر. ابھی اس کے بھی ڈیٹیلز آنا باقی. جی اچھا, جو لوگ آپ کا آج کا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور آسٹریلیا کے لیے ولنگ ہے کسی بھی کیٹیگری میں, وہ آپ کی سروسز کے لیے پہلا ایسا کیا قدم اٹھائیں, آپ کو کال کریں,
آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ فکس کریں, کیسے وہ آپ کی ہیلپ لے, کیونکہ آپ تو لاہور میں پلیسڈ ہیں, اور اگر لاہور سے باہر اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیسے آپ؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہے جی جو 24 گھنٹے اویلیبل ہے سروس کے لیے, جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پیج پہ بھی ہے, جی ان پہ کانٹیکٹ کریں, اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں. اگر ادروائز ہمارا کوالیفائڈ اسٹاف موجود ہے, وہ ہر طرح کی اس کو نالج بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, کسی قسم کی بھی کوئی کیٹیگریز میں فال کرتا ہوگا بندہ یا اسٹوڈنٹ ہوگا, اس کو وہ ڈیفینیٹلی رہنمائی کریں گے. جی اچھا, آپ آخری سوال اور اس پہ آپ کلوز کریں گے. جی جی آپ آسٹریلیا میں رہے ہیں, آپ کلچر سے واقف ہیں, لوگوں کے میل جول, اس اٹھنا بیٹھنا, مینرزم, بہت چیزیں آپ نے آبزرو کی ہوں گی. آسٹریلیا میں ایسی کیا چند چیزیں ہیں جو آپ نے سیکنڈ سٹیزن شپ وہاں کی لی, تو ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے آسٹریلیا کا انتخاب کیا؟ اچھا, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں, جی کچھ ہوتے ہیں بائی چوائس انتخاب کرتے ہیں. جی میں نے آسٹریلیا کا جو چوائس انتخاب ہے نا, بائی چوائس نہیں کیا. اوکے. میں نے شروع میں کہا کہ ہم بیسیکلی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یو کے میں سیٹل ہو, جو ساری دنیا سوچتی ہے, جی یا ہم کینیڈا سوچتی ہیں, جی لیکن یہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا. وہ جو امیگریشن میں اپلائی کی وہ بیسیکلی آسٹریلیا کی تھی, وہ ہو گئی, ہم چلے گئے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ میں اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں لکی رہا کہ جو میری چوائس تھی آسٹریلیا والی, وہ اوور دا ٹیم پیریڈ جو ٹائم میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یار وہ ٹھیک فیصلہ تھا, بیسٹ ڈیسیژن تھا. جب آپ ملکوں کے حالات دیکھتا ہوں, جیسے یو کے حالات دیکھتا ہوں, باقی کینیڈا کے ریسیشن بری طرح پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, یو ایس کے حالات دیکھتا ہوں, تو میں بڑا کانٹینٹ ہوں, میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے آسٹریلیا کو جو میری قسمت میں انتخاب تھا وہ بڑا بہتر ہوا. لیکن اب میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو بائی چوائس نہیں کیا, لیکن جو لوگ ابھی یہ سمجھتے اس پروسیس میں ہیں, تو ان کو اگلے 15 سال 10 سال 20 سال کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ادارے ہمارے بچوں نے رہنا, سارے معاملات, تو آپ اوور دا ورلڈ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آسٹریلیا ہی واحد ایسی جگہ ہے جس میں آپ کو اگلے 15-20 سال بھی کوئی کانفلکٹ اور مسئلے مسائل نظر نہیں آ رہے. ویری گڈ. اور ایک ضمنی کوسچن, اسپاؤس اور چلڈرن کا اسٹیٹس اگر کوئی جاتا ہے تو ساتھ کیری کر سکتے ہیں؟ 100% کیری کرتا ہے. بچوں کی ایجوکیشن اور میڈیکل اس میں فری ہوتا ہے کسی بھی ویزا کیٹیگریز میں, موسٹلی ویزا کیٹیگریز میں, تو وہ بھی ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی ویزا کیٹیگری. جی تھینک یو سو مچ عمران صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آسٹریلیا کے حوالے سے جو 3-4 کیٹیگریز کی آج ہم نے بات کی ہے, اس کو بڑے سیر حاصل طریقے سے عمران صاحب نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو لوگ ایبراڈ پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جانا چاہتے ہیں اور زندگی کو ایک بہتر انداز سے جینا چاہتے ہیں, تو آسٹریلیا آپ کو ویلکم کہتا ہے. جیسا کہ عمران صاحب نے کہا کہ انہیں لکیلی یہ چانس ملا تھا, اور آج وہ اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی لسٹ میں آسٹریلیا کو رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے اور سنتے رہیے الرحیمیہ کی پوڈ کاسٹ سیریز.